وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، ذوالحجہ شریف کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہوا اور محرم الحرام کے مقدس مہینے کا آغاز ہے، اس کا پہلا عشرہ ہے۔ تفسیر اور تاریخ کے حوالہ سے ذوالحجہ کے آخر اور محرم الحرام کی ابتدا کی حیثیت کیا ہے اور تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کے مفہوم کی روشنی میں آج کے جمعۃ المبارک کا یہ مختصر سا خطبہ عرب کی دنیا کی اس شیر اور اس بہادر، اس پہلوان شخصیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا حصہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں مسلمانوں کے اندر پیدا فرمایا، بڑا احسان ہے، اور پھر بالخصوص مسلمانوں میں رکھ کر امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اور پھر اس امت میں رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ جماعت بھی وہ عطا فرمائی جس کی تعریف خود سرکار نے اپنی زبان سے فرمائی، اہل سنت و جماعت میں رکھا، ورنہ آج کی اس بد عقیدگیوں کے تھپیڑوں میں عقیدہ تو دور کی بات ہے، انسان کا ایمان سلامت رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ کے محبوب کے امتی بھی ہیں، اور پھر بہترین جماعت اہل سنت و جماعت میں بھی، جس کا کام ہی یہ ہے کہ حق بات ماننا اور باطل کی چٹانوں سے ٹکرا جانا، یہ اس کا طرہ امتیاز ہے، نشانی، علامت ہے اہل سنت و جماعت کی۔ مسلمان بندہ مومن کی بھی یہ علامت ہے، اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ بھی اس نشانی کے بغیر امتی کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ کے اندر جو احکامات بیان فرمائے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وہی حق ہے، وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا، آیت کے اس جملے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، جو انکار کرے گا وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا والذین معہ، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ہم قرآن کی اس بات پر بھی پورا ایمان
اور یقین رکھتے ہیں۔ رحماء بینہم، اور اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں جہاں وہ کافروں پر سخت ہیں وہاں آپس کی بات ہو، آپس میں انتہائی نرم ہیں، رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی دیکھنے والے کی نگاہ پڑے گی تو یا انہیں رکوع میں پائیں گے یا انہیں سجدوں میں پائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اس پوری آیت کے ان جملوں پر کہ اللہ کے رسول، بلکہ رسول اعظم عظیم الشان محبوب ترین رسول، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء، قرآن نے بھی یہی کہا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن نے کہا، لیکن آج ہمارے اندر یہ باتیں نہیں۔ قرآن نے کہا ان کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آج کے مسلمان کے اندر یہ بات نہیں۔ آج کا مسلمان آپس میں سخت ہے، کافروں پر بڑا نرم ہے، الٹ چلتا ہے مسلمان آج کا، قرآن کے الٹ چلتا۔ جو قرآن نے کہا تھا وہ حق تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مسلمان کو اسی کے تحت ہونا چاہیے تھا، لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا الٹ ہے۔ مسلمان کافر کا استقبال کرتا ہے، مسلمان کاسا اٹھائے یہود و نصارہ کا بیکاری، اور مسلمان کو آج دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کے لاشیں تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ جب ہندوؤں کی باری آئے، یہودیوں کی آئے اور نصارہ کی آئے، سکھوں کی آئے تو بارڈروں پر استقبال کرتے ہیں، اور اس استقبال کا نتیجہ کیا یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کمزور ایمان ہیں، ہم انہیں ذبح کر کے ان کے ملک کے اندر جاتے ہیں، وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم اسلامی خطوں کو، ریاستوں کو اپنے قوانین من گھڑت بنا کر اپنی ریاست، اپنے ملک کے اندر شامل کر کے پھر بھی ہم جب جاتے ہیں تو مسلمان ہمارا استقبال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کا حکم یہ تھا کہ مسلمان وہ ہیں اللہ کے رسول کے ساتھی، ساتھ رہنے والے وہ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحیم ہیں۔ اور علامہ اقبال کو اس آیت کی سمجھ آئی تو مغرب کے اندر جانے کے باوجود، مغربی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ کے قرآن نے کیا کہا، اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ آپس میں جب بیٹھے ہوں تو بریشم کی طرح نرم ہو، اور جب رزم حق کو باطل ہو، جب باطل کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں تو یہ فولاد کی طرح مضبوط ہو۔ یہ مسلمان کی علامت، نشانی ہے جو قرآن کی اس آیت میں ہے، اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس آیت کو پڑھ کے اس شعر کے اندر اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی شان یہ کہ آپس میں بیٹھے ہوں بریشم، صرف ریشم نہیں، اور فارسی کی کتابوں کے اندر ریشم کی اقسام لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ریشم ہے، ایک بریشم ہے۔ ریشم عام ریشمی کپڑے کو کہا جاتا ہے، یہ کس کی؟ ریشم عام ریشمی کپڑا ہے، بریشم اس سے بھی قیمتی کپڑا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو رحماء بینہم کی تفسیر بن جائیں، اور جب کافروں کے سامنے ہو تو عمر فاروق اعظم کی شمشیر بن جائیں۔
فاروق اعظم کی تصویر بن جائیں، اگر ان کے نقش قدم پر نہیں، نہ وہ جرنیل ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ صدر ہے، کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ قرآن نے جو ہمیں بتایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ بدلنے والے اسمبلی کے قوانین نہیں، جب سے نازل ہوا تب سے نافذ ہے، قیامت آ جائے گی اسی طرح نافذ رہے گا۔ کوئی مائی کا لال، اس کی آیت تو دور کی بات ہے، حکم تو دور کی بات ہے، زیر اور زبر کو نہیں بدل سکتا۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن مصلی امامت پر ہوتا ہے، زیر زبر میں فرق کر جائے تو پوری مسجد سے آواز آتی ہے غلط ہے، صحیح پڑھ، صحیح کا لقمہ دیا جاتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کی زندگی آج کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ۔ اگر ان کے خطبے آج کے اسلامی حکمرانوں کو آتے ہوں، پڑھتے ہوں، ان پر عمل کرتے ہوں، تو فاروق اعظم جیسے حکمران ہوں۔ اور عدالت کا عالم یہ غیر مسلم سفارتکار ملنے کو آیا، حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق 27-28 ذوالحجہ آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ یہ دونوں باتیں جوڑی جائیں تو یہ علم آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سال کا اختتام بھی فاروق اعظم پر ہوتا ہے، اور اسلامی سال کے مہینے کا آغاز بھی فاروق اعظم پر ہوتا ہے۔ 27 یا 28 تقریباً ذوالحجہ کو آپ زخمی ہوئے، اسلامی سال کے مہینے کا اختتام ہے، ادھر 1 محرم کو شہادت کا جام نوش کیا تو اسلامی سال کے مہینے کا آغاز ہے۔ تو زندگی، سال، مہینے، دن، لیل النہار ہمیں پکار کر کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز بھی عمر فاروق سے ہوتا ہے، ہمارا اختتام بھی فاروق اعظم سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، کافروں کا مقابلہ کرتے نہیں، یہودیوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نہیں، نصارہ سے جنگ لڑتے ہوئے نہیں، ہندوؤں، کافروں، منکروں سے نہیں، بلکہ آپ شہید ہوئے تو عین نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ فجر کی نماز ہے، آپ نے جام شہادت نوش کیا، زخمی ہوئے، 1 محرم کو شہادت ہو گئی۔ ابو لؤلؤ آپ کا قاتل ہے جو نصارہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی قرآن کا دعویٰ ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے بڑے دشمن، اور جو فاروق اعظم کے نہیں، میرے اور آپ کے کیا ہوں گے؟ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نہ ہو سکے وہ میرے اور آپ کے کب ہوں گے؟ جو حضرت سیدنا عثمان غنی کے نہ ہوئے وہ میرے اور آپ کے کیسے ہوں گے؟ وہ تو دشمن ہے، جو فاروق اعظم کا دشمن ہے، کیا کاسا لے کر اس کے سامنے جائیں، منگتے بن جائیں؟ کیا اس کاسے کی حیثیت کیا کہ فاروق اعظم کے قاتل کے سامنے جا کر مانگ کر اپنی قوم کو بھکاری بنا کر ان کی خدمت کیا جائے؟ یہ فاروق اعظم کی سنت نہیں۔ فاروق اعظم کی سنت یہ ہے کہ یہودی اور منافق یہ دونوں ہیں، یہودی بھی خطرناک، منافق اس سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ نفاق اندر کچھ اور، ظاہر کچھ اور، اندر سے کافر، اندر سے یہودی، زبان سے مسلمان، اور یہودی تو علی الاعلان دشمن ہے، مسلمان ہے، وہ تو یہودی ہے، سب کو پتہ ہے دشمن، منافق اس سے بڑا دشمن کہ زبان سے مسلمان بنا، اندر سے نفاق ہے۔ دونوں کا جھگڑا ہوا، فیصلہ فاروق اعظم نے فرما کر رہتی دنیا کے اسلامی حکمرانوں کو بتا دیا، جو فیصلہ سرکار کا نہ مانے پھر فیصلہ اس کا مانا جائے گا جو عمر فاروق نے فیصلہ دیا ہے۔ فاروق اعظم کے فیصلے نافذ کرو، حالات درست ہو جائیں گے۔